بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کبھی کبھار ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں، جب ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، جب ہر دروازہ ہمارے لیے بند ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے ہمارا دل و دماغ اور پورا وجود تک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم راستہ تلاش نہیں کر پاتے، سوچنے تک کی ہمت نہیں رہتی، بس گر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لمحات میں دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی جادوئی چھڑی ہوتی، جب ہم اگلی صبح جاگتے حالات ہر کوئی ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتے۔ دراصل ہمارے پاس اس سے بھی بہتر جادوئی چھڑی ہے، وہ ہے عبادت، دعا۔ مگر یہ جادوئی چھڑی تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ فوراً وہ نہیں دیتی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمیں وہ دیتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہماری تمام دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہماری تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں اس طرح سے قبول نہیں ہوتی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم بہت کچھ مانگتے ہیں جو ابتدا میں ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن مستقبل میں ہمیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ شاید آپ کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دعا صحیح طریقے سے نہ مانگ رہے ہوں۔ شاید دعا کو مؤثر بنانے کے کچھ طریقے ہوں جن کو جانے بنا ہی آپ دعائیں مانگ رہے ہوں۔ چلے آئے، آج میں آپ کو دو دعاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان دو دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جنہوں نے مشکل حالات میں خلوص دل سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہیں اور مشکل اور ناممکن حالات کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ آئیے پہلی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی یقین کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ دعا نہایت خلوص سے کہی گئی تھی اور یہ دعا ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ جو آگ کا بھی مالک ہے، اس نے آگ کو یہ حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی، اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو تاکہ ہماری ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے پر کر کے اس میں آگ لگا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے دیکھی گئی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی نہ اڑ کر گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی، لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح پھینکے؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی اعرابی نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کروائی جائے اور اس میں خلیل خدا کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے گئے تو سب آسمان کے فرشتے، بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی، یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا
کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور میرا وہ حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پروردگار عالم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الہی تو آسمان میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد، زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور دوسری طرف بارش پر مامور فرشتے بھی کان لگائے ہوئے کھڑا تھا کہ کب مجھے حکم ہو تو بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈی کر دوں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے براہ راست آپ کو ہی حکم ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس دن دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جھولے میں بٹھا کر پھینکا گیا اس کی رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے منہ مبارک سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے تھے، جس قدر راحت اور خوشی و سرور وہاں حاصل ہوا تھا اس قدر بعد میں کبھی نہیں ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ ابراہیم تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ یہ دعا نہایت خلوص سے کہی گئی تھی اور یہ دعا ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا مگر اللہ جو آگ کا بھی مالک ہے اس نے آگ کو یہ حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اس یقین سے یہ ہاتھ اٹھانے چاہیے اور دل سے یہ سوچیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بڑی مصیبت یا پریشانی میں پڑ جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ شیطان اور برے لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت سے بھٹکا دیں۔ بیماریاں، مشکلات اور بری خبریں ہمیں بھٹکانے کے لیے موجود ہیں۔ ایسے وقت میں کون سے الفاظ کہنے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں؟ وہ الفاظ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ پہلی دعا ہے جو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اپنی بے بسی کے عالم میں اپنی غلطی کا ادراک کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کو صحیح راستے پر لانے کا حکم دیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور گناہوں میں مبتلا رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ایک جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز سمندر میں ایک بڑی طوفانی لہر میں پھنس گیا۔ جہاز کے لوگ سوچنے لگے کہ یہ طوفان کسی کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ سبھی مل کر ایک آدمی کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ جب لاٹری نکالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔
انہوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ وہاں انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی نے انہیں کنارے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے واپس اپنی قوم میں جا کر انہیں اللہ کی راہ پر لانے کی کوشش کی اور اس بار ان کی قوم نے ان کی بات مان لی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی بے بسی کے عالم میں اپنی غلطی کا ادراک کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کوئی بھی مسلمان جب اس دعا کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ دعا اتنی طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اعتراف ہے، کیونکہ اس میں بندہ بے بسی کے عالم میں مدد مانگتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو وہ بخشش کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ غور کریں تو یہ دعا بھی کلمہ توحید سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی جبکہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی ان کی مدد کرتی تو کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس دعا کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نجات پا گئے اور نینوا واپس پہنچ گئے۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ 2 خوبصورت دعائیں پڑھیں، یہ محض زبان سے ادا نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلیں، شعور اور احساس کے ساتھ اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ہماری مدد یہ اسباب نہیں کریں گے بلکہ وہ کرے گا جس نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ تیرے سوا میری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی واحد ذات ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو میری بہنوں اور بھائیوں ان دعاؤں کو نہ بھولنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی میں معاون ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔